السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ رسول الکریم. سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 5واں مرکزی موضوع انبیاء اکرام ہے. اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں جس میں 3 ضمنی موضوع ہر نبی کی تعلیم. جتنے نبی آئے ہیں 1,20,000 1,24,000 جتنے بھی آئے ہیں ہمیں ان کے نام پتہ ہے یا نہیں پتہ. ہر ایک کا تعلیم یہی تھی توحید کی. کیا تھی؟ یہ 4 نکات ہیں آیت نمبر 79 80 میں سے 79 80 میں سے. اس میں کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی بندے بنو. کس کے بنے عبداللہ بننا ہے, عبد الرحمن بننا ہے, اللہ کا بندہ بننا ہے. بندہ کا بنا جو اللہ کا حکم مان لے, اور نبی اور فرشتوں کو رب مت بناؤ, اور کفر قتل نہیں کرنا, اور مکمل مسلمان فرمان بردار بن جانا ہے. یہ 4 نکات ہیں 79 80 میں سے. 79 اللہ کہہ رہے ہیں کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دیوے کتاب والحکمہ اور حکمت و نبوت ہے, اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ. تو حضرت زہر نے تو نہیں کہا میرے بندے بن جاؤ مجھے رب بنا لو. حضرت عیسیٰ نے تو نہیں کہا میرے بندے بن جاؤ مجھے بنا لو. حضرت علیہ وسلم تو نہیں کہا کہ میرے بندے بن جاؤ. یہ ساری کچھ ہے تو یہ اللہ ہی ہے جس کے ہم بندے ہیں, اور جس کا سارا کچھ ہے اسی کا حکم ماننا ہے, اسی کا سارا سلسلہ ہے. طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہے, حکم اللہ کا ہونا ہے. دور اللہ ہے لیکن کون ربانی نا یہ کہے کہ تم, لیکن یوں کہ تم کہ اللہ والے ہو جاؤ. انہوں نے کیا کہا ہے سب نبیوں نے, کون ربانیہ تم اللہ کے بندے ہو جاؤ. اور یہ سارا کچھ بما کنتم تعلمون جیسے کہ تم سکھلاتے تھے کتاب کو, اور یہ سارا انہوں نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہو. اور اگلی 80 آیت میں ولا یامر تحذو ملائکۃ والنبیین اربابا, اور نہ یہ کہے کہ تم ٹھہرا لو فرشتوں کو نبیوں کو رب. نہ فرشتے کچھ کر سکتے ہیں نہ نبی کچھ. یہ اللہ نے کہا رب صرف ایک ہی ہے اور کوئی رب نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کیا تم کو کفر سکھائے گا بعد اس کی کہ تم مسلمان یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون, تمہیں مسلمان ہونے کے بعد کیا یہ کفر سکھائے گا؟ نبی آتے اس لیے توحید کے لیے, یہ کفر پھیلانے کے لیے شرک کے لیے نہیں ہے. تو کسی درجے میں کوئی شرک ہے شائبہ تک کسی نبی کی تعلیم میں قطع نہیں ہے. اس کے بعد جناب اگلا چوتھا ہے جی ضمنی موضوع زکریا علیہ السلام. یہ آیت 39 میں سے جی 4 نکات ہیں. اللہ نے زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی. دوسرا اللہ نے نام بھی خود تجویز کیا یا رکھا اور صفات بتائی کیا ہے. اور تیسرا حکم الہی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا سردار اور نفس پر قابو رکھنے والا کو ان کی صفات بھی اللہ نے بتائی. اور پھر گناہ سے رغبت نہ ہوگی نیک نبی ہوگی. 39 میں سے 39 آیت کو دیکھیے گا. اس سے پہلے 38 آیت آ رہی ہے فنال کا دعا زکریا. وہی دعا کی زکریا نے اپنے رب سے کہہ رہا میرے عطا کر مجھ کو ملت ان کا ضروریات طیبہ پاک اولاد مجھے دے نہ کہ سمیع دعا ہوتا. اس سے پہلے اس آیت میں دیکھیے گا تو جب حضرت مریم کے پاس جاتے تھے حضرت زکریا جو ان کے کفیل تھے ان کے پاس جو حجرے میں گئے, اس میں 37 میں آ رہا ہے کہ جب ان کے پاس آتے زکریا حجرے میں پاتے ان کے پاس کچھ کھانا. جب حضرت مریم پاس جاتے تو کوئی آیا تو وہ نہیں لے کے تو وہ کھانا جاتے تو پہلے ہی کھانا پڑا ہوتا تھا. انہوں نے کہا کالا یا مریم نہ کی خاصا یہ بن کہاں سے آتا ہے تیرے پاس. کہنے لگی یہ اللہ کے پاس ہے. خالت ہو بن عند اللہ, یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے. اللہ یرزقو من یشاء وغیرہ سے جسے چاہتا ہے میرے سامنے سے دیتا ہے. تو انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا یہ کھانا کون دے جاتا ہے تمہیں؟ تو پھر جب انہوں نے دیکھا بوڑھے ہو چکے تھے اولاد تھی نہیں تو پھر پریشان نہیں. ان کا جب یہ خود اللہ یہاں انہیں کھانا روز پہنچا دیتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے. پھر وہی دعا کی وہاں لے کا دعا زکریا یہ جو 38 میں آ رہی ہے کہ مجھے پاس سے اپنے پاس سے من لدن کا ذریات طیبہ پاک اولاد دے. بے شک سننے والا ہے. تو پھر یہاں جو آ رہی ہے 39 میں ذکر آ رہا ہے وہ یہی بات ہے. نادت الملائکہ تو پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے قائم یصلی و نماز میں تھے حجرے میں اپنے ان اللہ یبشرک تمہیں اللہ خوشخبری ہے کس کی؟ بجاہ کی صدق کلمہ بکلمہ جو گواہی دے گا اللہ کے کلمے کو اللہ کے کلمہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ سیدن اور سردار ہوگا وہ حصوراً اور عورتوں کے پاس نہ جائے گا. وہ نبی اور نبی ہوگا من الصالحین اور صالحین میں سے ہوگا. اور اس کی مزید تفصیل سورہ مریم کی آیت 2 میں سے ہے. وہاں پہ اس کافی آیات آئی ہیں, یہاں 15 آیات آئی ہیں جس میں اس میں ذکر کیا پوری ہے ذکر ہے اس میں اس پورے واقعے کا کہ پکارا جب اپنے رب کو اس نے تو پھر انہوں نے کہا جی میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں اور باہر چیز ختم ہو چکی ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے تو مجھے ایک اولاد عطا کر جو میری اور یعقوب کی وراثت کرے. تو پھر ہم نے وہاں ان کو ہے انہوں بشروں کا بھی غلام اسمہ یحییٰ. اللہ نے کہا پھر ہم نے ایک لڑکی کی بشارت جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نجعل لہ من قبل سمیہ اور ہم نے اس نام کا کوئی سے آدمی پہلے پیدا ہی نہیں کیا. تو پھر انہوں نے کہا جی کیسے ہوگا لڑکا جب کہ میری عورت بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں.
کیونکہ یہ ایسے ہی ہوگا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. 9 نمبر آیت میں سورہ مریم کی. تو پھر انہوں نے کہا کہ نشانی مقرر کر دے. تو انہوں نے کہا کہ تو 3 دن کسی سے بات نہیں کر سکے گا. یہ انہوں نے اللہ نے وہاں نشانیاں بتائیں اور یہ سارا کچھ ان کو. پھر اللہ نے صفات بتائی کہ جناب وہ پرہیزگار ہوگا اور صفائی والا ہوگا اور نیکی کرنے والا ہوگا ماں باپ سے، اور زبردست اور خود سر نہ ہوگا. یہ آیت نمبر 14 میں ہے. یہ ساری چیز وہاں پہ 15 نمبر تک یہ 14 آیات آئی ہیں ان کی اس ضمن میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.